محرم کا مہینہ ہے، محرم پر تو بہت بار بیان ہو چکا. اتنی بات صرف آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ قرآن کو فوکس کریں. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے. یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آیات پڑھی ہیں، ان میں بھی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ ملتا. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی ناکامی رکھی ہے، کیا وہ محرم کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی، یا وہ ربیع الاول کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی، یا وہ کچھ اپنی رسومات پہ رکھی ہوگی؟ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ کسی غیر مسلم کو ہم اسلام کی طرف اٹریکٹ کر سکیں؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا اور پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں. تبھی قرآن نے کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. کیا مطلب؟ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام سے ڈرو مت، وحشت مت کھاؤ. یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو نیچر میں تو سکون ہوتا ہے، اس سے وحشت تھوڑی ہوتی ہے. اسلام کے سوا دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے ہیں. تمہیں وحشت ہے، آپ جائیں نا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں چلے جائیں، آپ عجیب سی وحشت ہوگی آپ کو، یار میں کہاں آ گیا. بار بار جا جا کے آہستہ آہستہ وہ وحشت دور ہوگی. جیسے کسی وحشی درندے کو دیکھ لیں، ڈر جاتا ہے انسان، پھر پالنا شروع کرے تو وہ تو گدھے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. بیوی سے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی، اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی شکایت آتی ہے بیگم سے محبت نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار اتنا عرصہ تو گدھے کے ساتھ رہو، محبت ہو جاتی ہے. اور عورت کو شوہر سے نہیں ہو رہی، اس سے بہتر ہی نہیں ہے گدھا پال لیتی، اس سے پھر بھی محبت ہو جاتی. انسان جس کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اس میں سکون ہے. آپ کسی بھی مذہب کی عبادت خانے میں جائیں، کسی بھی مذہب کے، میں مذہبوں کے نام نہیں لے رہا، وہ پھر لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے. آپ جائیں، آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں وحشت ہوگی، بناوٹ نظر آئے گی، اس میں مصنوعی پن نظر آئے گا. لیکن آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ یار ایک دفعہ مسجد جاؤ اور جھوٹ نہ بولنا، سچ سچ بتاؤ تمہیں سکون محسوس ہوا یا نہیں. اگر وہ جھوٹا نہیں ہوگا نا، وہ لازمی کہے گا یار مسجد میں آ کے مجھے سکون محسوس ہوا ہے. مسجد میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، اس میں صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ سونے کی اینٹیں لگاؤ، خوبصورت دروازے لگاؤ، کلر کرو، نہ نہ نہ، چھپڑا سا تھا ایک. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے پتھر لگائے، ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کے، خوبصورت مضبوط کرنے کے لیے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی نبی کے دور میں تو پتھر نہیں لگے تھے، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی کے دور میں تمہارے گھر بھی کچی مٹی کے ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن آپ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت گاہوں کو جا کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. برما میں بدھسٹ کے عبادت گاہ میں گیا، اتنا سونا لگا ہوا ہے، اتنا گولڈ، اور اتنی بڑا ان کا جو عبادت گاہ تھی نا، اتنا بڑا تھا وہ کمرہ ان کا، پبلک مارکیٹ سے کیا تھی، اور سکون نہیں تھا، ایک عجیب وحشت. انہوں نے اٹریکشن کے لیے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں، خوبصورت بت بھی بنائیں گے، وہ مور بنایا ہوا ہے، چیتا بنایا ہوا ہے، بندر بنایا ہوا ہے، اور خوبصورت پھول، لیکن وہی ہے اٹریکشن، پھر بھی سکون نہیں ہے. مسجدیں دیکھو سیدھی سادھی، فرش، کرسیاں بھی نہیں. اب تو یہ آنے لگی لوگوں کے گھٹنے، یہ جو کوکنگ آئل ہے نا، کھا کھا کے گھٹنے لوگوں کے بیکار ہو گئے. تو ورنہ مسجدوں میں کرسیاں نہیں. مسجد میں سادگی کتنی ہے بھائی، بادشاہ اور وزیر اور چپڑاسی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے،
کوئی ہے اسلام میں کہ جی یہ والا ایریا جو ہے یہ بڑے لوگوں کا، یہ اس سے نہ سب ایک جیسے. کتنی سادگی رکھی گئی، اس کے باوجود اللہ نے روحانی سکون کہاں رکھا ہے؟ مسجد میں رکھا ہے. سکون مسجد میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ دین فطرت ہے. کیا مطلب فطرت کا؟ یہ آپ کو وہ باتوں کا حکم دیتا ہے جو آپ کی نیچر بھی کہتی ہے کہ یہ کام کرو. کبھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو آپ کی نیچر کو اپیل نہ کرے. مثال کے طور پر کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن کہتا ہے پاکیزہ کھاؤ اور اچھا عمل کرو. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. اسلام میں کوئی ایسی چیز کھانے کی اجازت ہے جسے کھاتے ہوئے آدمی کو الٹی، کوئی دوسرا مذہب والا دیکھے تو کہ کیا کھا رہے ہو تم؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ دوسرے مذہب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کھا رہے ہو، آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا آ جائے گی؟ الٹی آ جائے گی. اور یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہوگی کہ آپ کو شریف ہونے کی علامت ہوگی. شراب دیکھ لو نا، شراب جس نے کبھی نہ پی ہو، اور شرابی کے منہ کو دیکھا کرو آپ، کبھی کیس آنکھوں کو دیکھا کرو، اس کی آنکھوں میں رونق ہوتی ہے، شرابی کی چمک ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے بھائی شرابی ہے ماشاءاللہ یار چہرے پہ ایسا نور برس رہا ہے آپ کے. کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن بزرگوں کے چہرے پہ نور دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ بڑی رونق ہوتی ہے. حالانکہ نہ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پہ دولہا کیا کرتا ہے؟ بیوٹی پارلر جاتا ہے، داڑھی بھی شیو کرے گا، مونچھیں بھی شیو کرے گا، پورا الٹے استرے سے پورے منہ کو گھما کے گھسائی ہوگی. پھر اس کی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی گھسائی ہوتی ہے، اس کی پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ایک لفظ ہے بہت مشہور لفظ ہے فیشل. فیشل فیشل فیشل، ابے صحیح پروناؤنسیشن بلوایا کرو. فیشل نا، فیشل یہ امریکہ سے آئے، یہ صحیح بتائیں گے جی. فیشیل یہ امریکہ سے آئے بھائی، جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان کی بات کریں. ہماری انگلش کا یہاں کا کوئی بھروسہ نہیں. میں کہتا تھا ویورشپ، ویور، تو کسی نے مجھے بتایا ویور نہیں ہوتا، پتہ نہیں ویور ہوتا، بھی مجھے صحیح یاد نہیں انہوں نے کہا. میں نے کہا اگر میں یہ بولوں گا یہاں لوگ بولیں گے غلط بول رہا ہے، تو خیر میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا یہ صحیح تلفظ ہے کیا. تو ہمارے استاذ نے بتایا تھا پروناؤنسیشن نا، تو کسی نے بتایا پروناؤن تو ٹھیک ہے، پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے. تو وہ ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا، تو پھر وہ ایسی انگلش ہے کہ بھائی ہمیں تو دیسی قسم کی. تو خیر، تو دولہا کو لے جا کے جو بھی کرواتے ہیں، مشکل سے نکل رہا ہے میرے منہ سے، اتنی مشکل تو کروانا نہیں ہے جتنی مشکل سے یہ لفظ نکل رہا ہے. تو وہ جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کا، ہم نے بہت دولہے، میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا، بہت دولہے دیکھے ہم نے، اتنے دولہے ہم نے دیکھے ہیں، خود کئی دفعہ دولہا بنے اور پھر دیکھے بھی بہت ہیں. تو دولہا سے زیادہ ہمیں نہیں کوئی سمجھ سکتا، یعنی ہم جتنا دولہا کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آپ نہیں سمجھ سکتے. دولہوں کے چہروں کی کیفیات، ہم نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں، دولہوں کی کیفیات کیسی ہوتی ہے، نکاح پڑھتے ہوئے خوش ہو رہا ہے، اندر گھبرا رہا ہے، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یعنی غور کر کے نہیں دیکھتے، خود بخود نظر آ رہی ہوتی ہیں. کسی کا تجسس کرنا ٹھیک نہیں. کس کو قبول ہے بولتے ہوئے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور کون نارمل بیٹھا ہے. اچھا ایسے دولہے بھی ہم نے دیکھے بڑے خوش ہیں نا، ایسے بھی دیکھے ٹینشن میں ہیں، گھبرا رہے ہیں، اور ایسے بھی دیکھے نہ خوش ہیں نہ ٹینشن میں، بورنگ نہیں ہوتے، جیسے بورنگ نکاح ہو رہا ہے ان کا، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی قبول نہیں بولا جا رہا. میں نے کہا یار اس کو شادی کی کمبخت کو خوشی نہیں ہو رہی، نہ غم ہو رہا ہے، نہ ایسے نارمل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی. تو اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس ڈیزائن کا آدمی. خیر، تو کیسے جا کے سج دھج کے بالکل ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے، اچھے پھر بھی نہیں لگ رہے ہوتے. ہم تو ہر طبقے کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں دنیا داروں کے ساتھ بھی رہا ہوں، علماء کے ساتھ بھی رہا ہوں. میں قسم اٹھا کے اگر یہ بات کہوں نا کہ غلط نہیں ہے، تو میں نے چہرے پہ رونق صرف اہل اللہ کے بزرگوں کے دیکھی ہے. اس کے علاوہ چہرے کی رونق مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. کتنا ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کروا لو، کمبخت اچھے ہی نہیں لگتے. پروفیسروں کو بھی دیکھا ہے ہم نے، لیکچرار کو بھی دیکھا ہے جن سے ہم نے پڑھتے رہے ہیں، حالانکہ ٹیچر تھے ہمارے، ٹیچر کا شریعت میں احترام ہے، لیکن چہرے پہ رونق نہیں ہے، سکون ہی نہیں نظر آتا چہرے پہ. اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو، بزرگوں کے ساتھ، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی. اب داڑھی اور یہ فشر جو ہے نا، جو بھی ہم فی الحال فشر فرض کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اس کو رٹا لگا کے یاد کروں. فشر، فیشل، سوری شر تو رے آ گیا آخر میں. فیشل، داڑھی اور فیشل ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ ہے نا. فیشل کا تو مطلب ہی کہ چہرے پہ بال مارکیٹ سے بالکل شارٹ کر دو، بالکل ایسے لگے بالکل زبردست خوبصورت. اور داڑھی اس کے بالکل کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. چہرے پہ بال ببر شیر کی طرح چہرہ بنا لیا آپ نے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یار جو تقوی والے علماء ہیں، ہر ایک کی بات نہیں کرنا میں، جو پرہیزگار ہیں،
मौलवियों में तो हर तरह के लोग होते हैं, 1 नंबर भी होते हैं, 2 नंबर भी होते हैं। जो वाकई अल्लाह वाले हैं उनकी आंखों में अलग से एक रोब होता है, उनके चेहरे पे अलग से एक वकार होता है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहिब रहिमहुल्लाह ताला, जब हमने फर्स्ट टाइम उनको देखा ना, हम उनको बहुत देर तक देखते ही रहे कि यार क्या अल्लाह ने इनको खूबसूरती दी है। हालांकि उनकी एज उस वक्त थी 75 साल या 70 साल होगी। 70 साल में तो वैसे भी बंदा अच्छा नहीं लग रहा होता, नहीं बूढ़ा हो चुका होता है वो। हम क्या यार इनके चेहरे पे रौनक देखो, और ऐसा वकार, इतना चेहरे पे रौनक। आके बैठते थे, आधा घंटा बैठे रहते थे, बाज दफा आधे घंटे में कोई बात भी नहीं करते थे, चुप खामोश महफिल, कोई शोर शराबा नहीं। आए बैठे, देखा, नजर डाली, जो शागिर्द बैठे हैं ना उन पे नजर डाली, इस तरह से बड़े थोड़ा सा मुस्कुराए, और देख के कोई नया बंदा आया है तो उससे सलाम दुआ कर ली, खैरियत से हैं, बस फिर अपने काम में लग गए। वो आधे घंटे में यार ऐसा सुकून मिलता था, ना कोई बात हो रही है, ना कोई शोर शराबा हो रहा है, ना कोई म्यूजिकल शो हो रहा है, ना कोई पीने पिलाने की महफिल हो रही है। लोग कहते हैं ना इसके बगैर इंसान खुशी नहीं रह सकता। आजकल यही है ना यार, कोई म्यूजिक हो, कुछ इंटरटेनमेंट हो, कुछ पीले पिलाने का मौका हो, कोई लड़कियां वड़कियों के झमेले हों, इसके बगैर लोग कहते हैं हमें सुकून नहीं मिलता। तो हमने तो यार ऐसी महफिलों में सुकून देखा। हम तो मिस गैदरिंग वाली शादियों में बचपन में गए हैं, लेकिन फिर हमने तौबा कर ली, छोड़ दिया। हमने वो माहौल भी देखा है, ज्यादा आगे का माहौल नहीं देखा, वो नाइट क्लबों वाला अल्लाह ने बचाया हुआ है ठीक है ना, कहीं आप समझे पता नहीं मुझसे आप क्या कुछ करके बैठे हुए हैं तो उससे आगे नहीं गए, बस उसी से पहले ही टन लेके आ गए, अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा सुकून हजरत की महफिल में, ऐसा सुकून, बस सफाई बहुत थी। हजरत के वाइट कपड़े, उसमें एक मक्खी के बीट का भी निशान नहीं होता था, बेइंतहा सफाई पसंद थे। आए बैठे, थोड़ी देर कोई नसीहत की, 2 बातें की, 2 बोल बोले और चले गए आधे घंटे। एक दफा मेरे वालिद साहब आए मुझसे मिलने के लिए हमारे मदरसे में, तो एक चबूतरा सा बना हुआ था हजरत के दफ्तर के बाहर, वहां बैठ गए। थोड़ी देर वालिद साहब ने कहा, बैठने के बाद कहते हैं मुझे ऐसा सुकून मिल रहा है यहाँ पे, हालांकि खामोशी है। वो कहते हैं ना पिन साइलेंट, क्या कहते हैं उसको, पिन ड्रॉप साइलेंट, यानी पिन के गिरने की भी आवाज ना आए, ऐसी खामोशी, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं, हम चूंकि सहारनपुर की है ना, मज़ाहिर उलूम हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का जो मदरसा था वो हमारे घर के करीब था, दादा के घर के। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं आज मुझे वो सुकून मिला है जो मज़ाहिर उलूम में मिला करता था। वहां बड़े बड़े अकाबिर थे, बुजुर्ग थे, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग थे वहां पे। कह रहे बिल्कुल वो सुकून मुझे आज महसूस हो रहा है जो मुझे वहां। हालांकि कितना फासला सहारनपुर और कराची में, ये नाज़माबाद के बीचों बीच वो मज़ाहिर उलूम, लेकिन सुकून की कैफियत कहते हैं दोनों जगह कैसी है, सेम। क्यों? माहौल दोनों जगह सेम है, बंदे दोनों जगह एक ही जैसे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो खैर कहां से कहां बात चली गई। मैं असल बात जो आपके सामने अर्ज कर रहा था वो ये कि इस्लाम दीन फितरत है। आप फितरत पे, मर्द को कहता है दाढ़ी रखो, लेकिन नेचर है ये। औरत को क्या कहता है, औरत वाली सूरत इख्तियार करे। अगर इस्लाम उल्टी बात का हुक्म देता तो टेंशन हो जाती ना। क्या ख्याल है? मर्दों को हुक्म दिया जाता चूड़ियां पहने, सैंडल पहने और वगैरह वगैरह, और खवातीन को इसके बरस हुक्म दिया जाता तो उल्टा काम हो जाता। लेकिन हो रहा है ये दुनिया में। जो अहले मगरिब हैं उनमें मर्द, मैं थाईलैंड गया, 2 दफा जा चुका हूं मैं बैंकॉक। कसम तो नहीं उठानी चाहिए, बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन उठाई जा सकती है। इसमें बसा औकात बंदे में और लेडीज में फर्क, लेडी में फर्क ही नहीं पता चलता कि बंदा है कि लेडी है। पता नहीं, औरतें मर्दों जैसी बनी हुई हैं, मर्द खवातीन जैसे बने हुए, क्योंकि मजहब नहीं है ना, इस्लाम नहीं है। तो इंसान पर जब आप डाल देंगे कि वो अपनी मर्जी की लाइफ गुजारे तो अपना बेड़ा गर्क कर लेता है, वो बर्बाद कर लेता है अपने आप को। हम लोग वहां कैंपिंग के लिए गए, वहां बड़ा मशहूर जंगल है, हमारे साथ डिफेंस के लड़के थे, वो वहीं के हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। उन्होंने मुझे बड़ा विजिट कराया, घुमाया फिराया, मुझे ले गए जंगल में। हमने एक कैंपिंग की रात जंगल में गुजारी। तो हम ईशा के बाद लकड़ियां जला के खाना पका रहे थे। तो मुझे बड़ा शौक था कि यार यहाँ के लोगों से मिलूं, यहाँ का कल्चर क्या है, उनके घरों में जाऊं, कैसे रहते हैं। बच्चे तो इनके होते नहीं है, तो इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते कैसे हैं? उनके बड़े बड़े बंगले थे। मैंने बहुत कहा यार मुझे अंदर लेके जाओ इनके घरों में। उन्होंने कहा लेडीज है। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? मैं तो लेडीज से जाके पूछूंगा ना, कि वो तो पर्दा करना लेडीज का काम है ना। उनसे पूछूंगा ये तुम्हारा हस्बैंड है, ये तुम्हारी वाइफ है, ये बच्चे कहाँ हैं, बच्चे रहते कैसे हैं, क्या करते हैं सुबह। कल्चर को देखने का शौक था मुझे, वो हर आदमी को होता है। तो बंगलों में तो हम गए नहीं, तो मैंने कहा चलो जंगल में, यहाँ कैंप लगे हुए हैं, खुले कैंप थे, कोई दीवारों के बगैर,
ایسا نہیں ہم کسی کی پرائیویسی میں گھس رہے ہوں، دیواریں پھلانگ کے جا رہے ہوں. تو کیمپ میں قریب میں جو کیمپ تھا، میں نے ان کو لڑکوں کو لیا، ہم جا کے ذرا انٹرویو لیتے ہیں ہم ان سے کہ یہ کیسے رہتے ہیں، کیا ان کی سوچ ہے. جب دیکھو ہمیں تو بڑا تاج، ہمارے سامنے تو ایک ہدف ہے نا، ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ آخرت کے لیے. تو میں چاہتا تھا، یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کا دنیا میں ان کا اس بارے میں ان کے دماغ میں ہے کیا؟ اس سوال کا ان کے پاس کیا جواب ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کن اصولوں کو سامنے رکھ کے لائف گزارتے ہیں یہ لوگ؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو انسان کو بے چین کرتا ہے. میں نے کہا ذرا میں ان سے گپ شپ لگاؤں گا، ان کا کلچر پوچھوں گا، کھاتے کیا ہے، رہتے کیا ہیں. تو مجھے ہمارے قریب ہی کیمپ میں 2 لیڈیز نظر آئیں، وہ بیٹھی ہوئی کھانا پکا رہی تھیں. تو ہم نے لڑکوں کو لیے، ہم نے کہا چلو ان خواتین سے انٹرویو لیتے ہیں ہم. آ جاؤ بھائی. میرے تھائی زبان مجھے آتی نہیں، تو وہ جو ڈیفینس کے لڑکے تھے وہ تھائی بھی جانتے اور اردو بھی. ہم نے کہا آپ آ گئے جی. ہم تو انہوں نے پہلے میرا تعارف کروایا کہ یہ مولانا صاحب ہیں، یہ ایک روحانی پیشوا ہیں وغیرہ وغیرہ، تعارف کروایا تاکہ وہ ہم سے بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائے اور یہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں آپ سے. تو اب 2 لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، انہوں نے کوکر رکھا ہوا ہے، اس میں پانی بوائل ہو رہا ہے، دیگچی میں پانی بوائل ہو رہا ہے. تو فش، وہ لوگ فش بہت کھاتے ہیں، مچھلی ڈال رہی ہیں اس میں نا. تو مجھے ایک چیز تو یہ پتا چلی کہ یہ لوگ اس طرح سے مچھلی کھاتے ہیں، وہی ڈائریکٹ مچھلی کیا کر رہے ہیں، صاف کر کے بوائل کر کے. اب میں نے سوال جواب پوچھنا شروع کیا. ہاں بھائی آپ کا نام، آپ کا نام. پھر انہوں نے کہا آپ کوئی روحانی پیشوا ہیں؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے اولاد ہو جائے. میں نے کہا جی میں دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو اولاد دے. تو میں نے کہا یہ دونوں لیڈیز ہیں، یہ دونوں کے ہسبینڈ کے اولاد نہیں ہو رہی، تو یہ دونوں خاتون ہیں تو اولاد نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا آپ کے نہیں ہو رہی، آپ کے بھی نہیں ہو رہی، دونوں کے نہیں. انہوں نے کہا یہ میرے ہسبینڈ ہیں. اڑی. میں نے فوراً کہا ساتھیوں سے اردو میں ان کو سمجھ، میں نے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بیوی کون ہے اور سالہ شوہر کون ہے. میں نے فوراً وہ لڑکوں سے کہا، میں نے کہا اب سمجھ میں آ گیا کیوں نہیں ہو رہی. ان کو بولو آپ کا روحانی علاج میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ ہمارے ہاں آؤ، بندے کا پتہ چلتا ہے بندہ ہے، بیوی کا پتہ چلتا ہے عورت. عورت پوری عورت نظر آئے گی، اس میں اٹریکشن عورت ہونے کی وجہ سے. آدمی پورا لگے گا کیا ہے، مرد کا بچہ ہے، آدمی ہے. عورت اس میں مرتے ہی اس کے مرد ہونے کی وجہ سے، مرتی اس وجہ سے ہے. آواز سے پتا چلے گا، اس کی داڑھی سے پتا چلے گا، اس کی چال سے، اس کی گھن گرج سے، اس کے لباس سے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، سالے دونوں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ سالے کہیں کے دونوں ایک جیسے، ہم لیڈیز سمجھ رہے ہیں دونوں کو. تو خیر ہم نے کہا بھائی کسی اور کیمپ میں دعا دے دی، اللہ کرے کہ آپ دونوں کے اولاد ہو جائے. لیکن مجھے چاہ رہا تھا کہ ان کو میں نصیحت کروں تھوڑا سا، یار تو آدمی ہے تو تھوڑا آدمی نظر آنا، تو بھی ویسے ہی بنا ہوا ہے. تو یہ سب میں نہیں ہوتا، بہت سے غیر مسلم بڑے مرد نظر آتے ہیں، میں اس کی بات نہیں، لیکن یہ چیز ان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، یہ بہت ہو رہا ہے. جنس تبدیل کروا لینا اپنی، یہ چیز تو ان میں کامن ہے. تو کیوں مذہب کو جب چھوڑ دیا نا، اسلام نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من النساء والمخنثۃ من الرجال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا جو مرد خواتین جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں، دونوں پر اللہ کی لعنت. اب آپ کو پتا ہے دنیا میں جنس تبدیل کروا لینا یہ کچھ کامن سا مسئلہ بن چکا ہے. سعودی عرب میں الحمدللہ بڑا اچھا قانون پاس ہو گیا. وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں بھی یہ فیشن آ رہا تھا یورپ سے کہ لڑکیاں جو ہے وہ جینس کی پینٹیں پہن رہی ہیں اور مردوں والے یعنی مردوں والے ہولی اختیار کر رہی ہیں اور مرد جو ہے نا لیڈیز والے، یہ تو سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں نا. تو وہاں ایک اچھا لا پاس ہو گیا کہ جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی نا اس 6 مہینے کی سزا ہے اس. جیسے قطر نے پابندی لگا دی نا، فٹ بال کا میچ ہوگا لیکن یہ کچھ چھچورپن نہیں ہوگا اس میں. وہ یہ جو لیسبین ٹائپ کے عورتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کا کوئی جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دینے والی کوئی جو ان کے مخصوص قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں، یہ کسی کو الاؤ نہیں ہے. تو خاندانی کام کیا قطر نے. خیر تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، یہ آپ کو کس میں لے کے آتا ہے، آپ کی نیچر